اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تذکرۃ النعیم پارٹ 16 باب نمبر 4 اور صفحہ نمبر 246۔ آج جس بزرگ سے ہم شروع کریں گے ان کا نام ہے شیخ المشائخ حضرت خواجہ ناصر الدین یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ، سید الاولیاء سید الاذکیاء، پیشوائے اہل تصوف، ناصر الملت والدین، حضرت خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 375 ہجری 986 عیسوی میں چشت میں ہوئی۔ آپ کا لقب ناصر الدین ہے۔ آپ والد محترم سید محمد سمعان کی طرف سے حسینی سید اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ آپ حضرت خواجہ ابو احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے اور حضرت خواجہ سید محمد چشتی کے بھانجے، مرید اور خلیفہ و سجادہ نشین ہیں۔ حضرت خواجہ سید ابو احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک صاحبزادی تھیں جو زہد و تقویٰ میں بے مثال تھیں۔ والد بزرگوار کے بعد اپنے بھائی حضرت سید محمد چشتی کے پاس رہتی تھیں۔ ان کو دنیا سے بالکل لگاؤ نہ تھا اور ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتی تھیں۔ ایک دن حضرت خواجہ سید محمد چشتی کو اپنے والد محترم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے ان سے فرمایا کہ ملک شام سے ایک حسینی سید زادہ محمد سمعان حسینی تشریف لا رہے ہیں، ان سے اپنی ہمشیرہ کا نکاح کر دینا۔ ان سے ایک لڑکا ہوگا جو اللہ کا ولی اور تمہارا جانشین ہوگا۔ حضرت سید محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ نے اپنے والد محترم کے ارشاد کے مطابق حضرت سید محمد سمعان رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی ہمشیرہ کا نکاح فرما دیا۔ انہوں نے چشت میں ہی سکونت اختیار کر لی۔ جب حضرت خواجہ ناصر الدین یوسف کی ولادت ہوئی تو بچپن سے ہی حضرت خواجہ سید محمد چشتی نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا اور تمام ظاہری و باطنی علوم سے آپ کو آراستہ فرمایا۔ حضرت خواجہ یوسف نے اپنے ماموں اور پیر و مرشد سے بیعت کی۔ بیعت کے بعد آپ نے فکر و فاقہ کی زندگی اختیار کی اور 14 سال تک راہ سلوک کی ریاضت اور مجاہدہ کیا اور خلوت نشینی اختیار فرمائی۔ آپ تنہائی میں لا الہ الا اللہ کے ورد میں مشغول رہتے اور دن رات 5 قرآن پاک ختم فرماتے۔ جب حضرت خواجہ سید محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کامل پایا تو پیران چشت کا خرقہ عطا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی روز تک کھانا تناول نہ فرماتے۔ مریدین جو نذرانہ پیش کرتے اس کو ہاتھ نہ لگاتے۔ خادم کو فوراً تقسیم کرنے کا حکم دیتے۔ خادم اگر کوئی چیز رکھ لیتا تو آپ کو حضور قلب حاصل نہ ہوتی۔ خادم کو بلا کر فوراً تقسیم کرنے کا حکم فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشائخ شجرہ کا عرس بڑے اہتمام سے کیا کرتے۔ بہترین لذیذ کھانے تیار کرتے اور فقیروں اور درویشوں کو بلا کر لنگر کھلاتے۔ اگر کوئی دنیا دار آ جاتا تو ناراض ہوتے اور اس کو کھانا دے کر محفل سے نکال دیتے۔ درویشوں کی بہت تعظیم فرماتے۔ محفل سماع منعقد فرماتے۔ محفل سماع میں صرف علماء و فقراء اور درویش حاضر ہوتے۔ اہل دنیا کو محفل میں حاضری کی بالکل اجازت نہ تھی۔ آپ فرماتے سماع اسرار الہی ہے، نالائق انسان پر اسرار الہی ظاہر نہیں ہونے چاہیے، لیکن اگر کوئی اہل دنیا سے چھپ کر محفل میں آ جاتا تو فوراً مجذوب ہو جاتا۔ محفل سماع میں آپ گریہ زار رہتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کی محفل سماع میں شرکت فرماتے۔ آپ کی کرامات بے شمار ہیں۔ منقول ہے کہ چشت کے قریب ایک نہر پریوے رود کے کنارے ایک مسجد تعمیر ہوئی، لیکن اس مسجد کی محراب قبلہ شریف سے 1 گز ہٹا کر بنا دی گئی۔ مسجد کی تعمیر کے بعد جب معلوم ہوا تو لوگ بہت پریشان ہوئے۔ جب حضرت خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر ملی تو آپ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے عصا مبارک دیوار پر مارا اور مسجد بالکل سیدھی ہو گئی۔ سیر الاولیاء کے مصنف سید محمد علوی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ امیر خرد فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت سید مبارک محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے چشت کے قریب اس مسجد کی زیارت کی۔ ایک دن آپ گرمی کی شدت میں سے بے چین ہو کر اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو مریدین نے عرض کی کہ حضرت اگر اس جگہ ایک چشمہ سرد پانی کا جاری ہو جائے تو اللہ کی مخلوق کو بہت سہولت ہو جائے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا عصا مبارک ایک پتھر پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جس کا پانی گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم رہتا ہے اور امراض کے لیے باعث شفا ہے۔ یہ چشمہ آج تک خانقاہ شریف کے پاس جاری ہے۔
425 ہجری میں 50 برس کی عمر مبارک میں آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور دنیا و ما فیہا سے بالکل لا تعلق ہو گئے۔ آپ نے زمین کھود کر اپنے لیے ایک چلہ خانہ بنایا اور 12 سال تک اس میں قیام فرمایا۔ اس دور میں آپ پر ایک وحشت اور حیرت طاری تھی۔ کئی دن کھانا تناول نہ فرماتے اور ایک دم لوگوں کی نظر سے غائب ہو جاتے اور کئی ساعت بعد ظاہر ہوتے۔ 84 برس کی عمر میں آپ نے 4 ربیع الاول 459 ہجری 1067 عیسوی میں وفات پائی۔ چشت میں ہی آپ کا مزار اقدس ہے۔ آپ کے بعد آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قائم مقام ہوئے۔ آپ کے ارشادات ہیں کہ دنیا کا طالب و حریص نفس پرست محفل سما کے لائق نہیں۔ محفل سما میں وہ شخص شامل ہو جو کہ دیدار الہی کا طلبگار ہو۔ اہل سما کو جو کچھ ایک محفل میں حاصل ہوتا ہے وہ 100 سالہ خلوت نشینی کی عبادت میں بھی نہیں ملتا۔ حیف ہے اس درویش پر جو درویشی کا دعویٰ کرے اور اہل دنیا سے تعلق رکھے۔ اہل دنیا کی محبت درویش کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح ہینگ کستوری کو خراب کر دیتی ہے۔ اہل محبت وہ لوگ ہیں جو سوائے اپنے محبوب کے کسی اور میں مشغول نہ ہوں۔ صرف دعویٰ کر لینے سے مملکت محبت تک رسائی ناممکن ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت سے اپنی منزل کا آغاز کرتا ہے جلدی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ جو دنیا کی کسی چیز کی خواہش لے کر چلتا ہے دوزخ کے قریب ہی پہنچتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ غم اندوہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں اب کلہ بازی خلافت دینا مراد یہ ہے کہ نااہل شخص کو خلافت دینا ہوتی ہے۔ جو چاہتا ہے سر پر رکھ لیتا ہے لیکن کلہ کے آداب ذرا بھی ملحوظ نہیں رکھتا۔ خود بھی برباد اور رسوا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ ہمارے شجرے کے اگلے بزرگ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان الاولیاء بادشاہ اولیاء نامدار حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 433 ہجری 1040 عیسوی میں چشت میں ہوئی۔ آپ حضرت خواجہ ناصر الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ آپ حسینی سید ہیں۔ آپ نے تمام علوم باطنی و ظاہری اپنے والد مکرم سے حاصل فرمائے۔ 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ فرما لیا۔ مزید تحصیل علم کے لیے بلخ بھی تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار کے دست اقدس پر بیعت فرمائی۔ خواجہ ناصر الدین نے بیعت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے نور چشم، اب تجھے لازم ہے کہ فقر اختیار کرے۔ درویشی فقر سے ہی کشادہ ہوتی ہے۔ درویشی میں جس قدر فقر ہوگا اسی قدر درویش کو عروج حاصل ہوگا۔ ہمارے خواجگان نے فقر و فاقہ اختیار کیا، فقراء سے ہی نشست و برخاست رکھی۔ فقراء سے محبت کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع مرتضوی ہے۔ آپ نے مرشد کے تمام ارشادات پر عمل کیا۔ آپ رات کو 2 قرآن مجید اور دن کو 2 قرآن مجید ختم فرماتے اور مشائخ چشت کے اتباع میں ذکر نفی اثبات کثرت سے فرماتے۔ نفی اثبات لا الہ الا اللہ کے ذکر سے آپ روشن ضمیر ہو گئے۔ جو بھی حاضر خدمت ہوتا اس کا تمام حال آپ پر عیاں ہو جاتا۔ جب آپ کے مرشد نے آپ کو ریاضت و مجاہدہ اور محبت الہی میں کامل پایا تو خرقہ خلافت عطا کیا اور تلقین فرمائے مودود رحمۃ اللہ علیہ، اہل ریاضت اور اہل علم خرقہ پہنتے ہیں، دل کو حسد اور بغض سے بالکل صاف کر لو، تعریف اور مذمت سے بے نیاز ہو جاؤ، ہمیشہ ذکر الہی سے مشغول رہو۔ 26 برس کی عمر میں 459 ہجری میں والد محترم کے وصال کے بعد سجادہ نشین ہوئے۔ شریعت کے جید عالم اور طریقت و معرفت میں بے مثل درویش تھے، انتہائی متواضع تھے، تمام مخلوق کو اپنے سے بہتر خیال کرتے، اعلیٰ ہوتا یا ادنا سلام میں پہل فرماتے، فقراء اور درویشوں کو کھانا کھلاتے۔ جب محفل سیما میں حاضر ہوتے تو گریہ زار رہتے، بعض دفعہ محفل سے غائب ہو جاتے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ محفل سے غائب ہو جاتے ہیں؟ فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی اہل باطن پر پڑتی ہے تو وہ اہل ظاہر کی نگاہوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ جب محفل سیما منعقد فرماتے پہلے بھی مکمل ایک قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، محفل کے دوران گریہ زار رہتے کہ آپ کی داڑھی مبارک اور سینہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتے، ساری محفل پر رقت طاری ہو جاتی۔ محفل کے بعد بھی مکمل قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔ آپ فرماتے، سما سر الہی ہے، ہمارے خواجگان نے اس کو ظاہر نہیں فرمایا،
اس کو عام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسرار محبت راہ پر دل بنود قابل، در نیت بحر دریا زر نیست بحر کانے۔ آپ نے 9 رجب المرجب 567 ہجری 1123 عیسوی بعمر 94 سال جامع وصل پیا۔ مزار اقدس چشت میں ہے۔ آپ کے خلفاء میں حاجی محمد شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ اور رکن الدین محمود شاہ سنجان رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بوقت وفات ایک پرروب شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی خدمت میں مبارکباد عرض کی اور ایک خط پیش کیا۔ آپ نے خط پڑھ کر آنکھوں سے لگایا اور جاں افنی کے سپرد کر دی۔ جب جنازہ تیار ہوا تو ایک غیبی آواز نے لوگوں کو وہاں سے ہٹنے کا حکم دیا۔ لوگ ہٹ گئے تو مردان غیب ظاہر ہوئے اور پہلے انہوں نے جنازہ پڑھا۔ یہ منظر سب نے دیکھا اور ہزاروں کافر یہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کی وفات کے وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 57 برس تھی اور بغداد میں تھے۔ شیخ الاسلام ابو الحسن خواجہ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا۔ ہمارے سلسلے کے اگلے بزرگ ہیں حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ۔ قدوۃ الاولیاء حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 492 ہجری 1099 عیسوی میں زندنا نامی قصبہ جو کہ بخارا کے پاس ہے میں ہوئی۔ آپ کا اسم شریف اور لقب نیر الدین ہے۔ آپ نے متعدد حج کیے، اس لیے خواجہ حاجی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے حضرت سید قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت فرمائی۔ بوقت بیعت مرشد نے فرمایا، اے شریف تو نیک بخت ہے، میں نے دعا کی تو میرا جانشین بنے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرے۔ تیرا ہر مرید صاحب نعمت ہوگا، تمہارے مریدین میں ایک فقراء کا سردار ہوگا۔ بیعت کے بعد تیرے لیے خلوت نشینی لازم ہے۔ آپ نے عرض کی، خلوت نشینی کے قابل وہ شخص ہوتا ہے جسے اطمینان قلب حاصل ہو، خاکسار اس قابل نہیں ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسم اعظم حاجی خواجہ شریف کو تعلیم فرمایا۔ اسم اعظم کے حاصل ہوتے ہی تمام علوم آپ پر روز روشن کی طرح عیاں ہو گئے۔ آپ نے تمام مخلوق سے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آپ نے 40 سال تک جنگلوں اور ویرانوں میں مجاہدہ کیا۔ صرف جنگلی درختوں کا میوہ اور پھل آپ کی غذا ہوتا تھا۔ جو کوئی حاضر خدمت ہوتا، خادم کہتا، کوئی دنیا کا بیان آپ کے سامنے نہ کرنا ورنہ زیارت کی سعادت سے محروم ہو جاؤ گے۔ آپ نے عزلت نشینی اختیار کی اور جب مرشد نے آپ کو محبت الہی میں کامل پایا تو خرقہ خلافت عطا فرما دیا اور نصیحت کی کہ درویش کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہے، اللہ کے غیر سے دل کو خالی کر دے، درویشوں سے محبت و صحبت رکھے۔ درویش محبان الہی ہوتے ہیں۔ جب آپ نے خرقہ خلافت زیبتاً فرمایا، غیب سے ندا آئی، اے حاجی شریف تجھے خرقہ فقر مبارک ہو، ہم تم سے راضی ہوئے۔ آپ کی عمر مبارک 120 برس کی ہوئی۔ 14 برس کی عمر سے آخری لمحات تک سوائے قضائے حاجت کے آپ کا وضو کبھی باطل نہ ہوا۔ آپ کے لباس کو کئی پیوند لگے ہوتے تھے۔ 3 4 دن لگاتار فاقہ میں گزر جاتے اور بطور شکرانہ 100 رکعت نفل ادا فرماتے۔ آپ ارشاد فرماتے، میرے بدن کا ہر ایک بال زبان ہو اور تمام مخلوق کی برابر اپنے رب کی تعریف بیان کروں، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ فقراء اور درویشوں کی بہت تعظیم فرماتے، نفی اسبات کا ذکر کثرت سے کرتے، دوران ذکر اکثر بے خود ہو جاتے۔ لوگوں نے عرض کی، حضرت آپ اکثر دوران ذکر بے خود ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عاشق کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذکر محبوب کے وقت کیا ذوق ہوتا ہے۔ ذکر الہی میں عاشق مست الست ہوتا ہے کہ جہاں بھر کی شراب بھی اسے پلائی جائے تو اسے نشہ نہ ہو۔ جب آپ نماز ادا فرماتے تو حضوری قلب کی کیفیت حاصل ہوتی اور گرد و پیش سے بالکل بے خبر ہو جاتے۔ خوف الہی سے ہر وقت گریہ زار رہتے، اکثر نعرہ مار کر بے ہوش ہو جاتے۔ ہوش آنے پر ارشاد فرماتے، جب یہ آیت کریمہ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یاد آتی ہے تو بے طاقت ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا اور ہم دنیا کے جھگڑوں میں گرفتار ہیں۔ ہم کو نہیں معلوم کہ روز قیامت ہمارا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ درویشانہ لباس ہے
اور دلوں میں دنیا کی محبت؟ خوف ہے کہ روز قیامت مشائخ چشتیہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ درویشی اور خرقہ کے لائق وہی ہے جس کے دل میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ ایک دن کوئی شخص آپ کے پاس کچھ نقدی لایا، آپ نے فرمایا کیا ہے؟ درویشوں سے دشمنی رکھتا ہے کہ ان کے پاس ان کے دشمن کو لاتا ہے؟ پھر اس کو جنگل کی طرف دیکھنے کا حکم دیا۔ جب اس شخص نے جنگل کی طرف دیکھا تو وہاں سونے کی نہر جاری ہو گئی۔ وہ شخص نادم ہوا اور معافی مانگی۔ ایک دفعہ ایک غریب آدمی جس کی 7 بیٹیاں تھیں خدمت میں حاضر ہوا کہ ان بچیوں کی شادی کے لیے اس کی مدد کریں۔ آپ نے فرمایا کل آنا، اللہ تعالیٰ تیرا کام کر دے گا۔ جب وہ واپس ہوا تو اس کو ایک یہودی ملا۔ یہودی نے اس سے دریافت کیا کدھر سے آئے ہو؟ اس نے واقعہ بیان کیا۔ یہودی کہنے لگا بھلا حاجی شریف تجھ کو کیا دے گا؟ وہ تو خود درویش آدمی ہے کہ ایک ہی دن فاقہ کرتا ہے۔ حاجی شریف رحمۃ اللہ علیہ سے کہو 7 برس میری غلامی کرے تو میں 7,000 دینار پیشگی دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ کو جب یہودی کا پیغام ملا تو آپ نے اس سے 7,000 لے کر اس شخص کو ہدیہ کر دیے۔ یہودی نے آپ کو اپنے گھر کا دربان بنا کر بٹھا دیا۔ یہ خبر تمام شہر میں معروف ہوگی کہ خواجہ شریف یہودی کے چوکیدار بن گئے۔ جب امیر شہر کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے 7,000 دینار سونے کے 7,000 دینار چاندی کے آپ کی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے وہ تمام دینار اللہ کی رضا کے لیے فقراء میں تقسیم فرما دی اور فرمایا یہ بددیانتی ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرو۔ جب یہودی نے یہ عجیب منظر دیکھا تو پوچھا آپ نے خود کو آزاد کیوں نہ کرایا؟ اس ذلت و خواری کو اور رنج و مصیبت کو قائم کیوں رکھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عاشقوں اور عارفوں کی عزت خواری میں ہے اور واصلوں کا مقام اعلیٰ رنج و غم میں ہے۔ یہودی نے جب یہ معاملہ دیکھا تو شرمسار ہوا اور آپ کو آزاد کر دیا۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ اس کو نار جہنم سے آزاد فرما۔ یہودی نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کسی نے سلطان سنجر سلجوقی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ دنیا میں جو کچھ نیک و بد میں نے کیا تھا وہ میرے سامنے لایا گیا، پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے مجھے لے چلے کہ اسی اثنا میں یہ فرمان پہنچا کہ ایک دن اس نے جامع مسجد دمشق میں خواجہ حاجی شریف زندنی کی زیارت کی اور ان کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کی۔ اس ملاقات کی برکت سے ہم نے اس کو معاف کیا۔ آپ سما کا بہت شوق رکھتے تھے۔ آپ کی محفل سما کی وہی کیفیت تھی جو آپ کے مشائخ کی محافل سما میں ہوتی تھی۔ جو محفل سما میں آتا شفا یاب ہوتا، گناہوں سے تائب ہو جاتا۔ آپ نے 3 رجب المرجب 612 ہجری 1210 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کا مزار اقدس زندنا میں ہے۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے سما سے دل سے کینہ، حسد اور دوسری علائش دور ہو جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت رکھتا ہے وہ اس کے دوستوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ جو کسی کے دل کو دکھاتا ہے اس کے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ جو دنیا میں مصیبت برداشت کرتا ہے وہ روز قیامت راحت پائے گا۔ ہمارے سلسلے کے اگلے بزرگ ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ مقتدائے اولیاء حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 526 ہجری 1192 عیسوی میں ایک قصبہ ہارون جو کہ نیشا پور کے مضافات میں ہوئی۔ آپ کا اسم شریف عثمان، کنیت ابو النور اور القاب امام العصر اشرف الاقطاب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اور اس کے بعد تمام علوم شریعت میں کمال حاصل کیا۔ تعلیم کے بعد اپنے قصبے ہارون میں اشاعت اسلام میں مصروف رہے، پھر 10 سال تک سیر فی الارض کے اتباع میں تمام عالم اسلام کی سیاحت میں مشغول رہے۔ بے شمار اولیاء کی زیارت کی، علماء کی ملاقات فرمائی، بے شمار حج کی۔ آپ نے سید مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت فرمائی۔ آپ کے ملفوظات انیس الارواح کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ نے کئی اولیاء و مشائخ کی زیارت کی مگر بیعت کسی سے نہ فرمائی۔ آخر جب حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے چہرہ پر پرجمال پر نظر پڑی تو غلامانہ طور پر قدم بوسی کی اور بیعت کی درخواست فرمائی۔ حاجی خواجہ شریف رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیعت فرمایا اور نصیحت کی اے عثمان 4 چیزوں کو ترک کر دو، دنیا، اہل دنیا، نفسانی خواہشات، اہل ہوا و ہوس۔ آپ بیعت سے قبل ہی بہت مجاہدے کر چکے تھے۔ بیعت کے بعد 3 برس شیخ کی صحبت میں ریاضت فرمائی۔
فقر و فاقہ اختیار کیا، آپ روزانہ 2 قرآن مجید ختم فرماتے تھے اور نفی اس بات کا لا تعداد ذکر میں مشغول رہتے۔ 3 سال بعد مرشد نے فرمایا، عثمان تو بارگاہ الہی میں مقبول و منظور ہوا اور ان کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور اس میں اعظم کی تعلیم دی۔ آپ مستجاب الدعوات تھے، جس مریض پر نظر پڑتی وہ فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ آپ جب نماز عطا فرماتے تو غیب سے آواز آتی ہے، عثمان ہم نے تیری نماز کو قبول کیا، تو کیا چاہتا ہے؟ آپ عرض کرتے، اللہ میں تجھ سے تجھے ہی چاہتا ہوں۔ آواز آتی، ہم تجھ کو اپنا دیدار نصیب کریں گے اور کچھ طلب کر۔ آپ عرض کرتے، امت محمدیہ کو بخش دے۔ ارشاد ہوتا، ہم تیری دعا سے امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرمائیں گے۔ روزانہ 5 وقت آپ یہ آواز سنتے تھے۔ آپ کی بے شمار کرامات ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے مرشد کے ساتھ ایک دریا کے کنارے پہنچا، وہاں کوئی کشتی نہ تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، آنکھ بند کرو۔ جب آنکھ کھولنے کا حکم دیا تو ہم دریا کے دوسری جانب تھے۔ مرشد نے فرمایا، میں نے 5 بار سورہ فاتحہ پڑھی، اس کی برکت سے ہم نے دریا عبور کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ میرے مرشد کا بیت تھا۔ اس کی وفات کے بعد میں اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا اور بعد دفن اس کی قبر پر مراقبہ کیا تو دیکھا کہ اس پر عذاب قبر شروع ہو گیا۔ اسی اثنا میں حضرت خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ اس کی قبر میں تشریف لائے اور عذاب کے فرشتوں کو کہا کہ اس کو عذاب نہ دو، یہ مرید ہے اور میرے دامن سے وابستہ ہے۔ اسی وقت حکم خداوندی ہوا کہ اس پر اس کے مرشد کی برکت سے عذاب بند کر دو۔ آپ سما کے بہت شائق تھے۔ حالت سما میں زار و قطار رویا کرتے تھے۔ آپ نے بغداد شریف میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ سلطان شمس الدین التمش کے دور میں غالباً 1219 عیسوی 616 ہجری میں اپنے مرید خاص حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے بر صغیر تشریف لائے۔ سلطان شمس الدین نے بھی آپ کی زیارت کی۔ ہندوستان کے بعد آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ آخر عمر میں آپ نے سما کو ترک کر دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 91 برس کی عمر میں شوال المکرم 617 ہجری 1220 عیسوی میں مکہ معظمہ میں وفات پائی اور جنت المعلا میں دفن ہوئے۔ آپ ارشاد فرماتے، جس میں 3 خصلتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے: سخاوت دریا کی طرح، شفقت آفتاب کی طرح، تواضع زمین کی طرح۔ ہمارا یہ پارٹ صفحہ نمبر 259 پہ ختم ہوا۔